آمین اور آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 220 اور 221 کی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات اس قدر اہم ہیں، اس لیے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں 143 میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب بنی اسرائیل کو معزول کیا جاتا ہے دنیا کی دینی امامت سے، اور یہ امامت اب دے دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، امت مسلمہ۔ اس کے لیے یہ سارے ہدایات اور تعلیمات ہیں اور احکامات ہیں، اگر ان پر عمل کرے گی تو برقرار رہے گی اس بڑی مرتبے پر، دنیا کی امامت پر۔ اگر اس نے اسی طرح کیا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا ہے تو پھر ان کو بھی ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ برحق تھا، اور آج دیکھ لیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے، تو اسلام کتنا پھیل رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہم نے اس قرآن کی ان ساری آیات کے الٹ کیا ہے تو کتنی ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت 120 پڑھ رہا ہوں اور پھر آپ سے پوچھوں گا۔ اچھا، پچھلی آیت میں اگر آپ یاد رکھیں تو قرآن نے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اور فوراً اس کے بعد کہا تتفکرون الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو کہ دنیا کس لیے بنی، آخرت کس کے لیے بنی۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت جنت اور دوزخ دائمی ابدی ہیں، لہذا آپ اچھی طرح سوچو کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے تاکہ میرا انجام اچھا ہو۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کل بتایا آپ کو کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، ان کی بھلائی اور ان کی اصلاح جو ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم کھانا پینا رہنا سہنا مشترکہ کر دو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور پھر ایک اگلی آیت، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، المفسد، فسادی کو، من المصلح، اور وہ لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک میں رک جاتا ہوں اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رعایت دی کہ آپ یتیموں کا جب آپ زیر کفالت ہوں تو آپ ان کا کھانا پینا اور ایک ساتھ کر سکتے ہیں، کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں۔ یہ آگے فرما دیا نا، بلا شاء اللہ لعنتکم، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مشکلیں پڑ جاتے کہ ان کا کھانا پینا الگ کریں، حساب کتاب سب الگ رکھیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا یتاموں کے بارے میں کیا احکامات دیے؟ کل میں نے جو آپ کو لکھوائے تھے، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں لکھتے؟ یہ آیات کے حوالے لکھا کریں، پڑھا کریں، تاکہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے۔ وہ سورہ نساء کی 2 ابھی سے آپ نے بتایا تھا کہ سورہ نساء 2 سے لے کے 10 آیت تک یتیموں کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ علیحدہ ان کے لیے انتظام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ ملا لو، جو بناؤ انہیں بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، مگر اس میں یہ ہو کہ ان کا حق مارا نہ جائے۔ ہاں، اس کے لیے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔
میں نے آپ کو 2 آیتیں اور بھی لکھوائی تھیں کہ یتیم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنے اس بارے میں متفکر تھے کہ یتیموں کا جب آ گیا، کیا آیت آئی تھی؟ آیت انعام کی 152 میں کہا تم غریب یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 14 میں نے کل لکھوائی ہے آپ کو، اس میں بھی کہا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ تھا وہ جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا الگ کر کے اور حساب کتاب اور بڑے انہوں کو مشکلوں میں پڑ گئے، تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، تم ان کا کھانا پینا اور رہنا سہنا مشترکہ رکھ سکتے ہو، حساب رکھو، اور حساب اس لیے رکھو کہ جس اللہ سے تمہارا معاملہ ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ اس کو خوب پہچانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارا عمل کیا ہے۔ لہذا یتیم کے معاملے میں جب یہ حکم آیا تو لوگوں نے الگ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے رحیم اور کریم ہیں، انہوں نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں، تم یہ اکٹھا بھی رکھ سکتے۔ اچھا، ایک اور آیت میں نے آپ کو لکھوائی تھی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت 10 تھی، لکھا کریں یہ تاکہ آپ کو قرآن سمجھ آئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں ایسی ان کو آیتیں نازل فرمائیں، جیسے آپ کے سامنے میں نے سورہ انعام کی 152 اور سورہ بنی اسرائیل کی 34 میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اور سورہ انعام کی آیت 10 کہ کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے، وجہ یہ ہے کہ معاشرہ جہاں یتیموں کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے وہ اللہ کی رحمت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو یتیموں کے حقوق کے بارے میں نے آپ کو پہلے آیات لکھوائی ہیں، یہ آپ کو مجھے پڑھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور اگر ان کے باہر بھی کوئی یتامہ ہے، تو میں نے کل حدیث آپ کو بتائی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شفقت کا ہاتھ پھیرو گے نا اس کے سر پر، تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنے اس کے سر کے بال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو آخری آیت کا ٹکڑا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر سختی کرتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ دیکھیں نا، اس نے پہلے حکم دیا کہ خبردار ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی حکم دے دیا کہ جو اس کا مال کھاتے ہیں ظلم سے وہ آگ، گویا اپنا پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے صحابہ صحابیات کو جو جن کے زیر کفالت تھے ان کو یہ کہ آپ ایک اکٹھا رکھیں، لیکن پورا صحیح آپ کا مقصد اصلاح ہو، آپ کا مقصد کوئی ان کے مال کو کھانا پینا نہ ہو، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف ہے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کرتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے، طاقت اور قدرت والا بھی ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ تو اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یتاموں کے بارے میں تم بہت محتاط رہو گے۔ کوئی سوال آج 220 تک؟ شاباش۔ جی سر جی، پوچھنا تھا کہ یہ یتیم کی ایج یعنی کیا ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ان کی سرپرستی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ دیکھیں، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے نا، تو بلوغت تک پہنچنے کے لیے اس کی تربیت کا بندوبست کرنا ہے، اور پھر اس کا مال گواہوں کے سامنے اس کے حوالے کر دینا ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ان میں رشد، ہدایت اور صحیح طریقہ کی زندگی گزارنے کا سلیقہ دیکھ لو تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو یہ بچپن، لڑکپن اور لڑکپن کی اس حد تک جب ان کو پوری طرح شعور آ جائے تو آپ ان کا مال گواہوں کے سامنے ان کے حوالے کریں۔
اب تو بات پھر سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر جی سمجھ آ گئی، یعنی پھر اس کے بعد تو وہ اپنی یعنی انڈیپینڈنٹ وہ اپنا جو بھی کریں، پھر اس میں تو ہماری سرپرستی ضروری نہیں ہوتی کہ ہم پھر بھی ان کی ہیلپ کریں، یعنی کہ اس نہیں، بزنس میں۔ آپ کی گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آئیے آیت 221 پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکین عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالْآمَةُ مُؤْمِنَةٌ، ایک لونڈی جو مومن ہو، خیرم بہتر ہے من مشرکۃ، ایک مشرک لڑکی سے، ایک مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں مشرک عورت کتنی اچھی لگے۔ اچھا، پھر فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرک عورتوں سے ہرگز شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ پھر مردوں سے فرمایا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبتکم، ایک غلام جو مومن ہو وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو آزاد ہو اور تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ آگے بڑی کلیئرلی بتائی، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جو ہیں مرد اور عورتیں یہ جہنم کا باعث بنے گی انسان کے لیے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تعالیٰ جو یہ ہدایت دے رہا ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اللہ اپنی آیات احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، پہلے مجھے اس کی مثال دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بالکل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو اس کی کیا مثال ہوگی بلا؟ جلدی بتائیں۔ بھائی آپ تھوڑا سا غور کریں، خود یہ آیت مثال ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ مشرکین کتنی مثالیں دی ہیں کہ تم ان سے شادی اس لیے نہ کرو کہ پہلے بتایا کہ ایک مومن لونڈی جو ہے وہ کسی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے شکل وغیرہ سے کی وجہ سے، اور پھر کہا ایک مومن غلام اچھا ہے اس مشرک مرد سے جو چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ اچھا، اب بڑے ذرا غور سے سنیے، آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جب یہ خطبہ ہو رہا تھا، شادی کا، نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بڑی زبردست چیزیں ہیں وہاں پہ جو نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج بھی جہاں خطبہ پڑھا جا رہا ہو، یہ 4 آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں، 3 آیتیں ساری، اور آیتوں کو سنیں۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نکاح ہے یا شادی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جلدی تقویٰ بتائیں۔ سر، تقویٰ۔ یہ ساری ایکسیلنٹ آیات میں ایکسیلنٹ، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کمال کا جواب دیا ہے۔ شادی میں تقویٰ اس لیے بنیاد ہے کہ آپ ذرا سنیں تینوں آیات۔ پہلی آیت لکھیں، آل عمران کی 102، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ شادی کے سارے لوگ سنتے ہیں، سب کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے ایمان والو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتے ہی، جیسا حق تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اچھا، یہ کیوں سب مردوں عورتوں کو جو شادی نکاح میں آئے ہیں ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ آئندہ زندگی میں ہم تاکہ آئندہ معاملات اپنے بہترین طریقے سے کریں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر گزاریں، خاص کر آپ کے جو معاملات فیملی ایشوز ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہیں،
وہ سب کے سب تقوی کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ سے ڈر کے کریں گے تو مثالی زندگی ہوگی، میاں عورت سے، عورت میاں سے، دونوں کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور وہ اخلاص ہوگا جو ان کی زندگی کا کامیاب ترین نسخہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے الا یہ کہ تم تقوی کی روش پر ہو۔ تو لہذا دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے منٹ میں ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ یہی کامیابی کا راز ہے۔ کوئی سوال آیت 102 کے بارے میں جلدی بتائیں تاکہ ہم ان کو بھی ریویژن ہو رہا ہے۔ سورہ نساء السلام کی علیکم جی فرمائیے۔ سر، مجھے جو ہم پچھلی بات پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ یعنی جو لوگ بھی نکاح کرتے ہیں باہر جا کے یا یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب سے بغیر کلمہ پڑھائے نکاح کریں، اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں سے نکاح کریں ایسے۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو قرآن کا حکم ہے بڑا کلیئر ہے، آپ بالکل جو اس کے اگینسٹ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، یہاں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اپنے مائک بند کریں، سب سے پہلے اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہاں آیت میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ مشرک سے نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر واقعی مومن ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ سر اس کے آیت کے حوالے سے تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل کتاب اب جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ارم، آپ ان سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو میں نے کل حدیث بتائی تھی کہ انسان 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، مال و دولت، حسن، خاندانی شرافت، اور چوتھا اور آخری تک دین ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا بلا؟ تم دین کو جو دین دیکھنے سے دین پہ قائم ہو ان سے نکاح کریں۔ ہاں تو اب آپ کو حضور نبی کریم جلدی مات آیا کرو۔ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا تقوی کی آیات اگر پہلے نہیں غور سے سنی تو سنیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت آل عمران کی 102 پڑھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا کہ شادی کی بنیاد تقوی ہے، اور مشرک تو شرک کا ظلم عظیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس لیے منع فرمایا۔ اور آیت نساء کی دیکھیں کتنی زبردست آیت ہے، ہر آیت قرآن کی زبردست ہے۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں سے۔ پلیز نساء کی کون سی پڑھ رہے ہیں؟ نساء کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ جی اچھا۔ اچھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس میں اس کے ذریعے سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ اب آپ اگر دیکھیں نا، آپ اگر باہر جائیں نا، دنیا پھریں، تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کی کثرت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، اور جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ تقوی کو دیکھیں، پہلی آیت بھی آپ آل عمران کی 102 بھی سن لی، اب آپ نساء بھی سن رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ کون سا اللہ؟ وہ اللہ تعالیٰ جو میرے اور آپ کے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ابھی ہم کیا سوچ رہے ہیں، کل کیا سوچیں گے، یہ سب اس کو پتا ہے۔ لہذا تقوی کتنا ضروری ہے، کیوں؟ آپ دیکھ لیں جہاں تقوی ہوگا، میاں بیوی دونوں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اس سے ہر چیز سے اجتناب کریں گے جس سے اس نے منع کیا، اور ہر اس چیز اس میں سبقت کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ وہ زندگی کتنی
प्यारी होती है, किस कदर मोहब्बत होती है मियाँ बीवी दोनों में। सर जी, अब जो लोग निकाह करते हैं तो वो ये आयात दिमाग में क्यों नहीं रखते, क्यों नाकाम हो रही हैं शादियां? क्योंकि वो सिर्फ माल और दौलत को नजर में रखते हैं और इस चीज को सोचते ही नहीं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। दरताज साहिबा, आप सुने आयतें, 3 अगली आयत सुने, तकवा की कितनी अल्लाह ताला ने बार बार, ताकि लोग इसी को बुनियाद बना के शादियां करें, इसी की बुनियाद पर जिंदगी गुजारें, तो फिर वो ऐसी नस्ल छोड़ेंगे। उस शादी के सारे लवाजमात बगैर तकवा के पूरे नहीं हो सकते। बेशक। सर जी ये थोड़ा सा खोल दें, तसाअलूना बिही वल अरहाम। अच्छा, अब आप जब अपने दो रिश्तेदारों से बात करते हैं तो आप कहते हैं खुदा के लिए मेरा ये काम पूरा करो, तो वास्ता किसका देते हैं? जल्दी अल्लाह ताला बताएं। का। अल्लाह अल्लाह ताला ताला। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके अल्लाह के वास्ते दे के जिस आप अपने हुकूक मांगते हैं ना, भाई आप मियाँ से भी कहते हैं कि, या बीवी मियाँ से कहती है, मियाँ बीवी से कहता है कि अल्लाह के लिए ये काम करो, लिहाजा ये है तसालूना बिही वल अरहम। सर जी एक सवाल है कि ताकि यहाँ पर निकाह का जो अकद है उसको भी तो अल्लाह का नाम लेकर ही जोड़ा जाता है ना, ये भी ये हो सकता है। इसीलिए तो मुसलमान होना जरूरी है, लड़की का भी और लड़के का भी, और शिरक से बिल्कुल पाक हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन देखें ना, कि अल्लाह कहता है मैंने खोल खोल के आयतें बयान करता हूं अपने अहकामात, बिल्कुल आप देख लें। अब सुनिए जरा आयत सूरह अहजाब की, लिखें 70 और 71, जो हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा शादी का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किससे है? अहले ईमान से है। अब अगर कोई मसनून खुतबा नहीं पढ़ता, उन्होंने अपना घर रखा है, और जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी, तो बिल्कुल गलत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलू कौलन सदीदा, और साफ सीधी बात करो। अच्छा, ये जो साफ सीधी बात है, ये तो खैर तकवा का तकाजा है, इसका फायदा क्या होगा? जल्दी बताएं। बदगुमानियों से बच जाता है इंसान। सिर्फ बदगुमानियों से नहीं बचता, ये आपकी बात 100% ठीक है। उसको बिल्कुल क्लियर कट बंदा होता है जो साफ बात करता है। जो एक झूठ बोलता है उसको 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं ताकि वो उस झूठ का फिर कस्में खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर साफ सीधी बात कि जो अल्लाह के लिए सामने हाजिर नाजर रख के बात करेगा, उनकी फैमिली अफेयर्स बहुत अच्छे होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? कूलू कौलन सदीदा, साफ सीधी बात करने से सब मामलात ठीक रहेंगे। जहां आपने बात में गड़बड़ की, वहां मामलात खराब होंगे। कितनी प्यारी बातें हैं, नोट करें। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये कौलन सदीदा करोगे ना, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को ठीक कर देंगे, व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। व मन युतिल्लाह व रसूलहू, जो कोई इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, फकद फाज फौजन अजीमा, वो अजीम कामयाबी को पहुंचा। दुनिया में अल्लाह की ताईद और नुसरत, और आखिरत में जन्नत। अब ये उसको मिलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। अब मुशरिक मर्द हों या मुशरिक औरतें हों, वो शिरक कर रहे हैं, वो तो अल्लाह और रसूल की इताअत का सिरे से कायल ही नहीं है। अब बात बड़ी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी सूरत है? 71 और 70 और 71 आयत नंबर है, सूरत कौन सी है? अहज़ाब, अहज़ाब। सूरह अल सर जी अहज़ाब। अहज़ाब की नहीं है, अहज़ाब की नहीं है ये आयत। मैंने आप अभी देख के लिखी हैं, आप कैसे कह रही हैं? सर जी अहज़ाब की मैंने निकाली है वो तो हो रहा है। हाँ निकालें, आप तो देखें 70 अहज़ाब 71 ही ही है, है। अहज़ाब ही है, मैंने भी निकाली हुई है। 70 और 71 है सूरह अल अहज़ाब की आखिरी पहले अपने आखिरी। कुरान को देखा करें कि सूरत आपने ठीक निकाली है, आयत ठीक देख रहे हैं। मैं कुरान से पढ़ रहा हूं। तो अब आपको पूरी तरह समझ आ जाना चाहिए कि ये सारी आयत साफ बता रही हैं कि निकाह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाया
کہ تم دین کو پریفر کرنا. دیندار مرد اور عورت جو مشرک نہ ہوں گے وہی تقوی کا اہتمام کریں گے. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں 221، پھر میں 222 پہ جاتا ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اچھا، ایمان شادی کے لیے نہیں لانا، ایمان کس کے لیے لانا ہے؟ ایمان کے لیے سر. ہاں، کلمہ اس لیے پڑھ لیں کہ شادی کر لیں؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہر طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کا کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا. ایسا ایمان لائے گا پھر وہ مومن ہوگا، اور پھر اس کا مقدمہ نظر اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگا، تقوی اختیار کرے گا، پھر وہ مومن ہے اور پھر اس سے شادی کرنی چاہیے. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ہاں، اگر تو ایک مومن لونڈی جو ہے وہ کسی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی لگتی ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ پکا سچا شعوری ایمان نہ لے کے آئیں. والعبد مومن، اور ایک مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرکن، کسی مشرک آزاد آدمی سے، ولو اعجبکم، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرۃ، اور معافی کی طرف بلاتا ہے، باذنہ، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اللہ اپنے، یہاں آیات کا مطلب ہے احکام ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حکم، اللہ اپنے احکام کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سبق لیں اور نصیحت حاصل کریں. کتنی پیاری آیت ہے، آپ پڑھیں، سمجھیں اور ہم اس پہ عمل کریں. ہماری خانگی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارا، اگر دونوں کا شعوری مطمع نظر ہونا کہ میرا اللہ راضی ہے، میں جو حکم کا کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے مطابق، یقین مانیں کبھی آپ کے درمیان شاید وہ ناظری ہوگا کہ کوئی ڈفرنس ہو، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں اور فوراً ریزالو ہو جاتا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب میں ایک اور چیز یہاں بیان کر دوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اصل میں 3 مقاصد ہیں شادی کے. وہ مقاصد کیا ہیں؟ عفت و عصمت کی حفاظت. لکھیں نمبر 1، عفت و عصمت کی حفاظت. اب مجھے بتائیں کہ اگر پکی سچی شعوری مومن عورت نہ ہو یا مومن مرد نہ ہو تو یہ عصمت اور عفت اور عصمت کی خرابی کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ جلدی بتائیں. اب آپ کو سب سمجھ آئے. بالکل بھی نہیں ہو سکتی، بالکل. اچھا، دوسری بات لکھیں، الفت و محبت. قرآن نے کیا آیات ہیں، کاش وقت ہوتا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا کہ آپ دیکھیں، آپ شادی کرتے ہیں، کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی. اگر واقعی شادی مومن اور اسلام کے طریقے پر اور تقوی کی بنیاد پر اور وہ مقصد ہوتا ہے تو کتنی محبت پیدا ہوتی ہے. بھائی خاندان کو تو چھوڑیں، جو غیر خاندان میں بھی شادیاں کرتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے. اس کا اندازہ صرف مومن کو ہو سکتا ہے. اور اگر آپ یہ شادی سراسر تقوی کی بنیاد پر کریں، یقین مانیں اگر آپ نے اپنے بچے یا بچی کی تربیت کی ہے تو وہ انجوائے کرے گا اس شادی کو. لہذا پہلی بات ہے اس عفت و عصمت کی حفاظت، دوسری الفت اور محبت، اور تیسرا بڑا اہم ہے حدود اللہ کا قیام. کاش میں اور آپ ان کو سمجھتے. حدود اللہ کیا ہیں؟ بھئی آپ کے تعلقات اللہ تعالیٰ سے، آپ کے تعلقات انسانوں سے، آپ کے معاملات، ان ساری حدود کی پابندی جو ہے وہ شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں کی
یہ زبردست ضرورت ہے. اور آپ اس سے دیکھیں کہ معاشرے کو کتنا فائدہ پہنچے گا اگر یہ دونوں اللہ کی حدود کی پابندی کر رہے ہیں. ہر ایک یونٹ ہے جو معاشرے کی پہلی ابتدائی یونٹ ہے، اس میں نکاح ہو، طلاق ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ہر کام، جینا ہو، مرنا ہو، عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہوں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا انشاءاللہ. وہ ملک بھی جو ہے اس کی اگر غالب اکثریت یہ کریے تو اللہ اس کو ایسی قیادت دے گا جو آج ہمیں پورے مسلمان ملکوں، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ قیادت ایسی ہے، ایک جگہ. کیوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں. سر جی میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. کل میں ایک جگہ پہ تھی، ایک ماں اتنی دکھی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اچھے امیر کبیر گھر ہے اور اللہ والے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز وہ شخص پڑھتا ہے، اور وہ معمولی بات پہ اپنی بیوی کو اتنا مارتا ہے کہ اس کے جسم پہ نیل پڑ جاتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی بیٹی کو لے جائیں، اسے بہت سمجھا چکے ہیں اور وہ سمجھتا نہیں ہے شخص، تو وہ بیچارے پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ بالکل اگر ایسی واقعتاً صورتحال ہے اور وہ اصلاح کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تو عقل کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ نے بھی انہی حالات میں طلاق کی اجازت دی ہے، وہ جو فوری الگ ہو جائیں قبل اس کے کہ اولاد ہو. اور اولاد ہے سر جی، 2 بچے ہیں، ایک 6 سال کا، ایک 5 سال کا. وہ بیچاری برداشت کر رہی ہے کہ شاید سدھر جائے، بچوں کی زندگی برباد اب ہو اگر جائے گی. بچے ہیں تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی جو دیندار ہیں ان کو بھی اس کو سمجھانا چاہیے کہ بندہ بنو، بندے کے پتر بنو، اس لیے کہ اس اولاد رل جائے گی. جی تو ایسے حالات میں طلاق کی بجائے اگر اس کی اصلاح کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، ہر ممکن طریقہ ٹرائی کریں، ورنہ یہ بچے بالکل معاشرے میں دیکھیں نا، ماں باپ اس طرح کا ہو اور ماں کی محبت بھی نہ اویلیبل ہو تو آپ سوچیں کہ وہ بچے کیا ظلم ہوگا ان کے ساتھ. بالکل. السلام علیکم سر، ایک سوال میرا بھی. جی فرمائیں. سر یہاں سے جو لوگ باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں نا، یورپین یا اس طرح کے ممالک میں، تو اکثر بے دین مسلمان جا کے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ان عورتوں کو جو دین میں داخل ہی نہیں ہے ان کو اس طرح اسلام کا برا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ ان سے شادی کر لیتے ہیں، ایک آدھ بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ان کو کارڈ مل جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ وہ تو چلے غیر مسلم ہے، لیکن مسلمان، بے دین مسلمان جو ہے وہ کتنا برا تاثر مغرب میں دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بے دین مسلمان کوئی لفظ نہیں ہے. مسلمان ہوگا تو دین کے عین اللہ کا فرما بردار ہوگا. اگر بے دین ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات آپ اچھی طرح یاد کریں. اسی لیے اس نے یہ جرم کیا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ نہیں. قرآن آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ آپ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں. لہذا آپ کا پہلا مفروضہ غلط ہے کہ وہ شخص بے دین مسلمان ہے. جب بے دین ہے تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اتباع کا حق ادا کرے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر، اور یہ ہمارا تو پورا معاشرہ اس طرح کے لوگوں کا وہ ہے. معاشرہ غیر اسلامی چلے گا تو ذلیل اور رسوا ہوگا. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ باہر. یہی ہے سر، ایسا ہی ہے. تو اللہ کی نافرمانیوں سے نقصان میں اور آپ اپنا کریں گے، اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. وہ العزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں. اسی نے حکم دیا ہے. اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے میں اور آپ تو بالکل اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا سر اب جی آپ نے جو تیسرا پوائنٹ لکھوا ہے نا، حدود اللہ کا قیام، سر جی اس کے اندر اتنی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر 4000 طلاقیں ہوئی ہیں صرف اسلام آباد اور راول پنڈی میں.
تو یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے حدود کا قیام نہیں ہے، نہ ہی سمجھتے ہیں اس دین کو اس طرح جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ اگر میں اور آپ شعوری طور پر قرآن کو سمجھیں تو ہمارے معاملات جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے تو وہ معاملات ہمیشہ بابرکت اور ان میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم نافرمانیاں کریں گے تو اللہ کی لعنتیں ہوں گی۔ لہذا یہ جو آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مسئلہ خود ہم ہے۔ دنیا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیج کے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، کبھی تنگی کبھی خوشحالی وغیرہ وغیرہ۔ تنگیوں میں انسان صبر کرے تاکہ اس کے کردار نکھر جائے، اللہ تعالیٰ کے عنایات ہوں تو شکر کرے اور اللہ اور زیادہ دے گا۔ آپ دیکھیں اکثر مسلمان ملک انکلوڈنگ پاکستان قرض لے کے سود کی بڑی شرح پر، اور آگے پیسہ کس کو دے رہے ہیں؟ واپس قرض کی قسطیں ادا کرنے کے لیے۔ نوٹ کریں ذرا، یہ صرف اللہ کی حدود کو توڑنے کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 222 پر۔ بڑے غور سے سنیں اور ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ میں اور آپ جو قرآن کے طالب علم ہیں ہمارا رویہ بالکل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، ہوا اذن، وہ ایک گندگی کی حالت ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن، یعنی حیض کی حالت میں ان عورتوں سے الگ رہو، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، فَإِذَا تَطْهُرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر رک جاتے ہیں، اگلی آیت کا ٹکڑا بعد میں پڑھوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو کی فطرت دے دی ہے کہ وہ جتنے بھی یہ کام ہیں جن کا تعلق شخص سے ہے ان کی فطرت میں داخل ہے کہ انہیں کس طرح کرنا ہے۔ اللہ نے بھی ہماری فطرت میں بھی رکھا ہے، اور ہم خلاف فطرت جو مغرب میں اور جو آج سوشل میڈیا میں آپ کے بچوں پر کو ترغیب دی جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ یہ ایسے کام ہیں جو بالکل انسان کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ ساتھ خود سمجھ آ جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایجوکیشن کی، اور ان چیزوں کو جتنا فطرت کے عین مطابق رکھا جائے وہی بہتر ہے۔ جب غیر فطرتی عمل کریں گے، عیاشی، فحاشی، عریانی، گندگی، تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوگا جو آپ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں محیض جو ہے، حیض جو ہے، وہ ایک قسم کی بیماری ہے، یاد رکھیں، گندگی بھی ہے، بیماری بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیندار مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی عورت کی یہ کنڈیشن ہو آپ اس کے کبھی بھی مباشرت نہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق جائیں، کوئی غیر انسانی یا غیر فطری فعل کرنا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہیں بڑی اہم ہے اور بڑے غور سے سنیں، میں اس میں آپ کے سامنے کھول کے بات کروں گا۔ اچھا، تو اس لیے یہاں تک تو یہ حکم دیا، پھر اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تواب ہوں۔ تواب کا مطلب ہے توبہ کرنے والے، اور توبہ جو ہے وہ باطنی گناہوں سے بچنے کا اللہ سے گزارش ہے، توبہ۔ اور متطہر، طاہر کون شخص ہوتا ہے جلدی بتائیں؟ ظاہر اور باطنی پاک صاف ہوتا ہے، جو جسمانی صفائی
वो बातनी है। तवाब बातनी गुनाहों से इंसान अल्लाह की मगफरत मांगता है, और ताहिर जो है वो ज़ाहिरी सारे जगह पाक, जमीन पाक, कपड़े पाक वगैरह वगैरह। तो अल्लाह की मोहब्बत अब आपको समझ आ गई कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है? तव्वाबीन, जो तौबा करने वाले हैं, जो बातनी गुनाहों, जो गुनाह उनके ऑलरेडी किए हुए हैं, जिससे उनका दिल जो है वो दागदार हो चुका है, उससे माफिया मांगते हैं, उनको अल्लाह पसंद करता है। और वो लोग जो पाकीज़ा रहते हैं। तो आप और मुझे, हमें हमारा लिबास, हमारा जिस्म हर जगह हर वक्त पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह सर जी, कितना प्यारा लफ्ज है, युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह अकबर, क्या बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। काश मैं और आप तवाब और मुताहिर बन जाएं तो कितना अल्लाह की मोहब्बत के हमें मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये तो आपकी हो गई ना 222। अब आ जाएं 223 पर। अच्छा नहीं, सारी 222 मैंने आपके सामने पढ़ दी। कोई सवाल हो आपका 222 पर? अच्छा, आप यहाँ सर एक जी, चीज वो नोट करो। वुजू के बाद भी वो जो दुआ पढ़ते हैं इसी से है ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। भाई आप क्यों नहीं दुआ मांगेंगे? जी जब अल्लाह ये दुआ मांगे शौरी तौर पर कि मैं तव्वाब भी बनूं और मैं मुताहिर भी हूं। अच्छा, एक चीज यहाँ नोट कर लें कि ये जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है ना, ये यहूद और हनूद क्या करते थे, वो या दीगर कौमें, वो औरत को अछूत समझते थे। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुबाशरत ना करो, लेकिन जो खाना पीना, मिलना जुलना या घर में, उसको अछूत मत समझो। औरत को बिल्कुल मोहतरम, सिर्फ क्यों कि वो एक गंदगी की हालत में है, लिहाजा आप उसको उसके करीब ना जाएं। इस हवाले से याद रखना। ये तो थी ना आयत 222, और अब आ जाए 223। बहुत अहम आयत है। मैंने आपको, या जरा पहले तो मुझे बताएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निसाउकुम हरसुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये अल्लाह ने क्यों औरत को खेती से तशबीह दी है? जल्दी बताएं। सर आयशे नस्ल के हवाले से औलाद नस्ल के लिए। अपने हर्ष के हर जो होते हैं किसान बहुत हिफाजत करता है, उसकी देखभाल बहुत करता है। बहुत उम्दा भाभी, आपने बड़ी कमाल की बात की है कि इंसान जिस तरह खेती की हिफाजत करता है, क्या बात है। जरा आप इस तारों में जो कुरान बात करता है उसकी अहमियत को देखें कि जिस तरह, बिल्कुल नादरा भाभी ने ठीक कहा कि जिस तरह इंसान अपनी खेती को पूरी हिफाजत करता है, तुम्हें भी बिल्कुल इस खेती की तशबीह दे के कुरान ने कमाल कर दिया है। अब आप जमींदार हैं नहीं है ना, शहरों में रहते हैं, जो जमींदार हैं आप में से, वो बिल्कुल जानते हैं कि खेत में जमींदार की जान अटकी हुई होती है। ओ हो, ये तो इसमें वो चीज आ गई, साफ करो इसको, बेहतरीन पैदावार लो इससे, और पैदावार की हिफाजत करो। तो जो आपके बच्चे पैदा होते हैं, आप उनकी इसी तरह अगर हिफाजत करें जिस तरह किसान अपनी फसल की करता है, तो ये बच्चे मुल्क, कौम और आप अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन इंसान होंगे। सुभान अल्लाह। जब बीज उगता है तो हम उसके गौर गौर से देखते हैं, हर महीना उसका एंजॉय करते हैं। बेशक बेशक। आप अगर उस जमींदार को देखें ना, जिसकी खेत बड़ा, बारिशें और सफाई और फसल, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। फातू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम्हें अख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। देखें किस कदर इस सारे हैं और कितने उम्दा हैं। मैं खोल नहीं सकता आपके सामने, लेकिन आप समझ सकते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। ये बड़ी अहम बात है।
मुस्तकबिल का मतलब क्या है बना, जल्दी बताएं यहाँ। अपनी औलाद की फिक्र करो। हाँ शाबाश, औलाद की औलाद तरबियत। की और फिक्र करो, उनकी तरबियत करो, ताकि वो तुम्हारे लिए सदका जारिया हो, ताकि तुम जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ। क्या बात है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह ताला से डरो। ये बड़ी बात है। अल्लाह से डर कर क्या करना है आपने, ये अल्लाह डर, डर से मुराद याद रखें, बुराई से बचना और नेकी में सबकत करो। वरना अल्लाह तो इतना हमारे ऊपर रहीम, गफूर, करीम, अजीज, हकीम, अल हकीम सब कुछ है कि हमें तो उससे मोहब्बत के इतनी है कि हम उस मोहब्बत की में कमी नहीं चाहते। जब कमी नहीं चाहते तो हमें तकवा अख्तियार करना चाहिए। वत्तकुल्लाह, हाय हाय हाय, आगे जो लफ्ज आया है ना, 3 लफ्ज बड़े, वअलमू, और अच्छी तरह जान लो, कान खोल के सुन लो, अन्नकुम मुलाकू हो, तुम्हें उससे मुलाकात करनी है। ये मुलाकात का मतलब क्या है भला? जो ये आप कुरान में देंगे तुम्हें जी, हिसाब लेगा अल्लाह वो, ताला। हर अमल का हिसाब लेगा वो तुमसे, तुमने उससे उस मिलना है। मुलाकात में जो आपकी रोजे महशर के मैदान में होनी है, उसमें अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। वो अल्लाह जो तुम्हारी एक एक हरकत और नीयत से वाकिफ, उसने ऐसा अमालनामा तैयार करा रखा है कि जिसको तुम देख के खुद भी परेशान हो जाओगे और कहोगे कोई चीज जो छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, उसने नहीं छोड़ी, नेकी हो या बुराई हो। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह ने कहा वबश्शिरिल मोमिनीन, ये किन मोमिनों के लिए बशारत है? अल्लाह जो ताला उसके ने दिए हुए अपने तकवा अहकामात फरमाया इख्तियार को करते ऐसे हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, उनके लिए है। अच्छा, अब मेरी बहन ने, अब आपने थोड़ी देर पहले सुना कि बेदीन मुसलमान, भाई बेदीन मुसलमान होता ही नहीं है। मुसलमान का मानी यही है कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा मुती और फरमाबरदार है, इत्तिबा करने वाला है। तो यहाँ भी वबश्शिरिल मोमिनीन, उन मोमिनों को खबर बशारत दे दो जिन्होंने ईमान लाकर ईमान और अमले साले कर दिया, जिन्होंने जानो माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। ये जो हमने माने को कुरान के रूह को नहीं समझते ना मोमिन, वो हो, हम तो तर्जुमा भी नहीं पढ़ते, नाउज़ुबिल्लाह, बस सवाब है। हालांकि यहाँ देखें किस कदर बात समझाने की कोशिश की अल्लाह ताला ने। गौर कर लें, आप देख लें कि किसी दीन में इंसान को जितना जिम्मेदार अल्लाह ने दीन इस्लाम में बनाया है ना, आप मुझे बताएं कोई और दीन ऐसा हो जिसने इंसान को इतना पाबंद किया हो, नेकियों का और भलाइयों का और बुराइयों की हर किस्म से बचने का सख्ती से मना किया हो। तो आयत नंबर 223 आपको समझ आ गई? कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर जी, ये जो लफ्ज आया है कद्दिमू लिअन्फुसिकुम, इसको थोड़ा वाज़ेह कर दें। अच्छा, आपने देखा कि कद्दिमू का मतलब है जो आगे भेजा है, अनफुसिकुम अपनी जानों के लिए। तो मैंने उसका तर्जमा किया है अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। तो आगे भेजना और फिर अपनी जान के लिए वो यही चीज है, जो नेक अमल करोगे उसका नतीजा दुनिया में भी और आखिरत में मिलेगा। जो नेक बुरा अमल करोगे उसका फसाद दुनिया में भी होगा और आखिरत में मुकद्दर जहन्नम होगा। अब ये है इसका वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। बात समझ आई कि सरताज साहिबा के नहीं? जी सर जी, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब तो भी हो खेती सकता है के कि हवाले अपनी से जात ये को भी है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छी तरबियत अब दो और वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बने तुम्हारी फौतगी के बाद। देखें, ये बड़ा जनरल है। कद्दिमू लिअन्फुसिकुम सिर्फ औलाद नहीं, आप बीवी के हकूक हैं, मियाँ के हकूक हैं, ये सारी चीजें अगर ठीक ठीक अदा करोगे तो फिर तुम अपनी नफ्स के लिए, अपनी जान के लिए वो चीजें करोगे। जरा उसकी वसअतों को महदूद मत करें। अब बात समझ आ गई है मिस्टर आसिफ?
جی سر جزاک اللہ. اچھا، کوئی اور سوال ہو تو آج 223 کے بارے میں؟ اب آ جائیے 224 پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن کس طرح انسانی زندگی میں پوری زندگی کو محیط ہے اپنے احکامات اور اصلاحات کے بارے میں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو. کیسے کام کرنے کے لیے؟ ان تبروا، جن سے تمہارا مقصد نیکی کرنا ہو، وتتقوا، اور تقوی حاصل کرنا ہو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنی ہو. تین کام جو ہیں آپ دیکھیں. پہلے ہے ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو. دو، تیسری انسان مختلف گروہوں انسانوں کے درمیان صلح کرو. اس کے لیے خدا کا نام مت استعمال کرو، اس لیے کہ یہ تین کام تو آپ پر دین کے نقطہ نظر سے فرض ہے. اور اگر تم نے قسم کھا کے ان سے باز رہنا شروع کر دیا تو تم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ گیا؟ لہٰذا یہاں سختی سے منع کیا گیا کہ اللہ کے نام کو ایسی قسموں کھانے کے لیے استعمال مت کرو کہ تم نہ تو نیکی کر سکو اور نہ تقوی کا اختیار کر سکو اور نہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دو. اچھا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے نیکی سے باز رہنا ہے تو پھر مومن کس بات کا ہے؟ لہذا یہ بات سمجھ نہیں آئی. اچھا جی بات سر، سمجھ میں نہیں بھی آئی؟ یہی کہہ رہی تھی، ذرا سے اس کو اور کھول دیں. ہاں میں گزارش کرتا ہوں، سنیں بڑے غور سے. میں نے فرض کیجئے، آپ مثال ایک پہ دیکھ کے پھر اس کو کھولتا ہوں تاکہ آپ مثال سے سمجھیں گے. نعوذ باللہ، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. بالکل آپ کو مثال سمجھ آتی ہے جب حضرت عائشہ پر تہمتیں لگی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ان کا بندہ تھا جس کو وہ مدد کرتے تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گیا حضرت عائشہ کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف. تو اللہ کا کیا حکم آیا کہ آپ یہ غلط کام ہے، آپ اس سے آپ قطع آدھا تعلق نہ کریں. ان کی مادی مدد جاری رکھیں. حالانکہ انہوں نے قسم نہیں کھائی تھی، لیکن ایک طرح کا قسم ہی تھی کہ بھائی اب اس کے بعد میں اس کو، کیونکہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، لہذا اب ایسے کام جو آپ کو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں ان کو نہ کرنے کی قسم کھانے کے لیے اللہ کا نام استعمال مت کرو. اب بات اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر غور سے سنیں. مثلا جیسے کسی نے قسم کھا لی ہو کہ بھائی وہ تو اس طرح کی نیکی نہیں کرے گا، یا تقوی کے کام جو اللہ نے اس کے لیے شرط رکھی ہے اس کو چھوڑ دے گا، اور قسم کھا لی، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام ان قسموں کے لیے استعمال نہ کرے. اگر اس نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے تو وہ فوراً قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے اور وہ نیکی کا کام کرے. یہ ہے حکم کہ آگے آ رہا ہے. اور آگے اس آیت کے آگے بھی دو صفات آئی ہیں، واللہ سمیع علیم. اللہ سن بھی رہا ہے. تم اگر اللہ کا قسم کھا رہے ہو نیکی سے بچنے کے لیے یا تعلقات کے توڑنے میں نیکی کا اس کا اللہ کی قسم، تو اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے. پھر تم جب قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہوگے تو تم سے وہ حساب لے گا اس بات کا. اب اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں اسپیسیفک. سر یعنی کہ جو چیزیں، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے بارے میں ہم قسم نہیں کھا سکتے کہ میں یہ نہیں کروں، وہ تو اللہ کا حکم ہے. جی اور بالکل. اسی طرح ہم کسی گناہ کے لیے بھی قسم نہیں کھا سکتے کہ جیسے کوئی گناہ کے لیے حکم کر دے، قسم کھا لے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک سمجھے ہیں. لیکن اگر کیا ہے تو فوراً قسم توڑیں، کفارہ ادا کریں، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اس نیکی کو جاری رکھیں. جزاک اللہ. جی کفارے کا بھی بتا دیں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہاں، کفارہ کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے کفارے کے لیے جو حکم دیا ہے بڑے غور سے سنیں کہ ایسی قسمیں کھانے پر اگر آپ نے کفارہ دینا ہے تو وہ کفارہ بھی جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ بڑا اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ کفارہ بڑا سخت ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ایسی قسمیں کھانے سے باز رہے. اور میں آپ کے سامنے یہ آیت نمبر تھی نا، ایک منٹ، اس کا کفارہ جو ہے کہ آپ اگر اس طرح کی حرکت کریں تو پھر وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ یہ ہے کہ انسان جی میں بتا دوں 3 باتیں سر اس یہ میں. 10 مسکینوں کو کھانا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا منٹ پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے سر جی، یہ کفارہ ہے. اب میں آپ کو ترتیب وار بتاؤں گا اور بتانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو سمجھ آئے. پہلا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے، نمبر 2. نمبر 3 یا ایک غلام آزاد کرے. اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے. تو یہ 4 کفارے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا سخت ہے کہ 10 آدمی مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا نمبر 2 ان کو کپڑے پہنانا، نمبر 3 ان کو غلام آزاد کرنا، اور نمبر 4 3 دن کے روزے رکھنا. سر جی اور کفارہ قسم کے لیے سورہ مائدہ کی 89 آیت ہے. میں آپ ذرا مجھے موقع دیں تو میں بتاؤں نا، لیکن جی آپ سر. تو سورہ بالکل یہ 4 کفارے کا بیان جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں ہے. جزاک اللہ. سر 3 دن کے روزے لگاتار ہوں گے؟ بالکل کوئی اس میں بریک نہیں ہوگی. اور سر جی یہ جو کپڑے پہنانا یہ بھی 10 مسکینوں کو ہی پہنانا ہے؟ بالکل. سر آپ ذرا یہ لمیٹڈ ٹائم ہوگا یا ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ کیا مطلب؟ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور انہیں کپڑے پہنانا، وہ اور ایک نمبر وقت 3 سے کون سا ہے؟ 10 نہیں ایک مسکینوں ہی کو ہے. کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، اور جی. تیسری تیسرا ہے غلام آزاد کرنا جو آج کل نہیں ہے. اور چوتھا اگر یہ کام نہ کر سکے، کھانا نہ کھلا سکے، تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے. اور یہ سب شرطیں جو ہے نا حیثیت کے مطابق اپنے کرے انسان، جو بالکل سی حیثیت. حیثیت بھی اور اللہ کی رضا کے لیے. اور اس بات کا افسوس کرتے ہوئے کہ میں نے یہ کیا غلطی کی ہے. اچھا اب آ جائیں آیت 225 پر، کیونکہ وہ ہم ختم کر سکتے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو بے معنی قسمیں یا بلا ارادہ قسمیں کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا. اچھا اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے. آدمی کو اللہ کی قسمیں فضول بالکل نہیں کھانی چاہیے، اور نہ اس ارادے بلا ارادہ قسم کھانی چاہیے. لیکن اگر ایسی حرکت ہو تو اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی بات پرس وہ ضرور کرے گا. کہ قسم کھائی، اب دیکھیں نا، آپ جائیں بازار میں تو دکاندار قسم کھا رہا ہے بلا بجے، اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. کیوں؟ اگر وہ سچا ہوتا تو وہ کہتا بھائی میری خرید اتنے کی ہے، تو آپ کو بیچنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسموں پر تو اللہ ضرور گرفت کرے گا. واللہ غفور الحلیم، اللہ بخشنے والا بھی اور بردبار بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کو بخشے گا جو ان قسموں کا سچی توبہ کر کے باز آ جائیں گے. اور وہ دیکھیں بردبار اس لیے کہ ان نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. تو رب کے کتنے کرم ہیں. کوئی اچھا سر سوال؟ یہ جو بلا ارادہ کھا لی جاتی ہیں قسمیں، جیسے کہ کچھ لوگ عرب میں کہتے ہیں واللہ، یا کچھ لوگ ادھر بھی کہتے ہیں قسمیں قسمیں، اس طرح قسم کھاتے رہتے ہیں،
لیکن اگر بلا ارادہ ہے تو پھر پکڑ نہیں ہے نا. ہاں لیکن ان کو احتیاط کرنی چاہیے میڈم. بلا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک دفعہ کی ہے غلطی تو بار بار اسی غلطی کو ریپیٹ کرتے رہیں، جبکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو اس لیے آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ اگر کس نے کس کو بھی حرکت کی ہے، لیکن اگر اس کو اس نے معمول بنا لیا ہے تو پھر تو وہ اللہ کا بندہ کم اور شیطان کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ تھی آیت 225. اور کل اچھی طرح تیاری کر کے آئیے تاکہ میں اور آپ ان کو سمجھ کے اپنی زندگی میں نافذ کریں اور ہم بہترین مسلمان بن سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے. توبہ کو قبول فرما لے ہم لوگوں کی کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی طرف اور دین سے جوڑ دے پروردگار. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے شفاء کاملہ اور عاجلہ والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کو اسی طرح دین کے ساتھ جوڑی رکھے اور سمجھنے کی توفیق دے جیسے ہم لوگوں کے سر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ان کو بھی زندگی تندرستی والی اللہ پاک زندگی دے. اور سر کے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک اپنی